بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرے بابا بہت خوش مزاج اور سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے۔ ہر وقت خوش رہتے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ میرے بابا تعلیم مکمل کر کے گاؤں واپس لوٹے تو شہر میں جس سے دوستی ہو چکی تھی وہ گاؤں میں ان کے ملک صاحب کا بیٹا نکلا۔ دادا ملکوں کے ہاں گارڈز کے انچارج تھے، اس لحاظ سے بابا اپنے مالک لوگوں کے بیٹے سے انجانے میں دوستی گانٹ بیٹھے تھے۔ گاؤں میں یہی اتوار ہوتے ہیں، بابا جس کے ملازم ہوں گے وہ مجھے بھی اپنے ملازم کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ مگر ملک شاہ نواز حیدر الگ مزاج کا انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے وہاں جا کر بھی اپنی دوستی کو قائم رکھا اور اپنی حیثیت پر کبھی غرور نہ کیا، اور ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ملک صاحب نے بہت سے معاملات میں والدین سے اپنی باتیں منوانا شروع کر دیں، مگر حد اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ سو بڑے ملک اور ملکانی صاحبہ کو بھی بیٹے کی یہ خواہشات بری نہ لگتیں۔ خیر، سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ بابا کی اور ملک شاہ نواز صاحب کی شادیاں بھی ہو گئیں اور بچے بھی ہو گئے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مگر پھر اچانک جانے کیا ہو گیا کہ ہمارے گھر میں بربادی پھیل گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میرے بابا نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ میری ماں خون کے آنسو روتی ہوئی ملکوں کی بددعائیں دیتی جا رہی تھی، لیکن 7 سال کی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میرے بابا نے خودکشی کی ہے تو میرے ماں گاؤں کے ملکوں کو کیوں بددعائیں دے رہی ہیں۔ لیکن مجھے میرے بابا سے بے حد محبت تھی، سو میرا غم کے مارے برا حال تھا، پر میں چھوٹی تھی۔ وقت کے ساتھ میرا دکھ کم ہوتا گیا، مگر پھر بڑی ہوتی گئی اور سب بھول گئی۔ جب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا خیال تو مجھے اس الماری کا آیا جو عجیب و غریب قسم کی تھی۔ یہ کیسی الماری تھی جس میں میری ماں جتنا بھی سامان رکھتی ہے تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے اور اس طرح بہت سارے ادھورے کام ہو جاتے۔ جس کمرے میں وہ الماری تھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں صرف اور صرف میں اور ماں رہتی تھی۔ میری ماں مغرب کے بعد تسبیح اور جائے نماز ہاتھ میں لے کر اس کمرے میں خود کو بند کر دیتی اور رات عبادت کرتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ عبادت کر رہی ہیں، لیکن جب اس کمرے کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس الماری میں کچھ ایسا ہے۔ بچپن میں مجھے یہ سب ایک خوبصورت سا احساس لگتا تھا کہ الماری میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں تمام رات عبادت کرتی ہے اور عبادت کی برکت سے یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جب میں بڑی ہو گئی تو سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن اب وہ چھوٹا سا ذہن نہیں رہا تھا جو آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتا۔ اب میں بہت بڑی ہو چکی تھی اور حقیقت جاننا چاہتی تھی، لیکن الماری میں ہر وقت تالا لگا ہوتا اور کمرہ بھی بند ہوتا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک رات جب اماں عبادت کے لیے کمرے میں گئیں تو شاید غلطی سے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ چپکے سے جھانکا جائے۔ دروازے سے دیکھا کہ اماں نے الماری کھولی اور اس کے اندر گھس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اماں الماری کے اندر کیوں چلے گئیں اور دروازہ کیوں بند کر دیا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی کہ اماں الماری سے باہر نکلیں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ تقریباً گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے یہی خدشہ ہوا کہیں میری ماں کا الماری کے اندر دم نہ گھٹ گیا ہو اور وہ مر نہ گئی ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھولی وہاں میری ماں تھی ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ میں نے خود اپنی ماں کو الماری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور باہر آتے نہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اماں الماری کے اندر گئی اور روپوش ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر تک میں پاگلوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی الماری کے سامنے اور سوچ رہی تھی کہ اماں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے بے حد خوف آنے لگا اور محسوس ہوا کہ کہیں میں بھی اپنی ماں کی طرح غائب نہ ہو جاؤں۔ میں وہیں بیٹھی رہی اور تقریباً 3 گھنٹے مزید گزرے تو عجیب سی پر اسراریت نے میرے گرد گھیراؤ تنگ کر دیا
اور خوف نے مجھے اس قدر گھیر لیا کہ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، 20 سال کی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی انسان تھی اور بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ ڈھارس ہوئی اور میں رفتہ رفتہ نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ ساتھ ہی فجر کے اذان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں نے نماز ادا کی اور ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں جھانکا، وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اماں کے کمرے میں جھانکا تو اماں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ ہم ماں بیٹی کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھیں، ضرورت کے علاوہ ہمارے بیچ کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ میں سمجھتی رہی کہ ابا کی موت کا صدمہ ہے جو اماں کو لگا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الماری کا راز جان کر رہوں گی کہ اس میں آخر ایسا کیا راز چھپا ہے۔ اماں سے کچھ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خیر یوں ہی ایک دن اماں کو خالہ کی فوتگی کی خبر آئی تو اماں وہاں چلے گئیں۔ میرے پاس یہی ایک موقع تھا الماری کا راز جاننے کا۔ اماں کے جانے کے بعد میں اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرہ تو کھلا ہوا تھا لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی ضرور اماں کے کمرے میں ہوگی۔ میں اماں کے کمرے میں گئی، تمام کمرہ کھنگال ڈالا، بالآخر صندوق کے اندر سے مجھے وہ چابی مل گئی۔ میں دوبارہ اسی کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیا۔ پھر الماری کے پاس آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے ہمت کی اور الماری کا تالا کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، الماری بالکل خالی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی آواز آئی، زینب آ جاؤ نیچے۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جو مجھے الماری کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ آخر یہ کون تھا جو میری ماں کا نام پکار کر اسے بلا رہا تھا؟ میں حیران اور ششدر وہاں کھڑی رہی۔ پھر مجھے غور کرنے پر ایسا لگا کہ جیسے الماری کے نیچے کوئی تختہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ تختہ الٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں سے نیچے کھلی جگہ تھی جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں، یعنی کہ الماری کے اندر ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ شخص جو میری ماں کا نام لے کر پکار رہا تھا وہ شاید جواب نہ ملنے پر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے سیڑھیوں سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی وہاں پر چارپائی ڈال کر سو رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور الماری بند کر دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے اور میری ماں عبادت کے بہانے کمرے میں جا کر کیا کرتی ہے۔ میرے ذہن میں والدہ کے متعلق غلط قسم کے خیالات آنے لگے تھے۔ میرے والدین میں بے تحاشا محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے تھے، اور میں حیران تھی کہ بابا کے جانے کے بعد میری ماں زندہ تھی، وہ بیمار ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ وہ ابا کی جدائی میں بیمار ہو گئی ہے، لیکن آج الماری کے تہہ خانے میں ایک شخص کو دیکھ کر میرا تو رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری ماں نے جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ مجھے یہ سب لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے بابا کی وجہ سے کیا ہے، یعنی ان کی محبت میں وہ بیوہ ہو کر بیٹھ گئی ہیں اور دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن آج میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد سے جیسے ایک لمحے میں میری ماں میری نظروں سے گر گئی تھی۔ وہ شخص کون تھا جسے میری ماں نے تہہ خانے میں چھپا کر رکھا تھا، اور نہ جانے کتنے سالوں سے یہ سب چل رہا تھا۔ میں اس آدمی سے خوف زدہ تھی، اس لیے تہہ خانے میں نہیں گئی، لیکن اپنی ماں کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو میں اس سے سوال کروں کہ اس نے میرے باپ کو دھوکہ کیوں دیا، اتنے سال مجھے دھوکے میں کیوں رکھا۔ میری ماں سارا دن فوتگی والے گھر میں رہی اور پھر رات کو واپس گھر آ گئی۔ انہوں نے آتے ہی کھانے کا پوچھا لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے فوزیہ، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماں نے میرا عجیب سا انداز محسوس کر لیا تھا۔ میرے اندر غصہ بھی بھرا ہوا تھا اور دکھ بھی۔ میں آج تک آپ کو پارسا سمجھتی رہی، لیکن آج میرا یہ بھرم ٹوٹ گیا۔ میں جیسے پھٹ پڑی تھی اپنی ماں کے سامنے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اتنے سالوں سے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آج تک سمجھتی تھی کہ آپ کو میرے باپ سے بے پناہ محبت ہے، اسی لیے آپ نے شادی نہیں کی، لیکن آج آپ میری نظروں سے گر گئی ہیں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میں آج بھی تمہارے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اسی کے نام پر زندہ ہوں۔
کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میری ماں نے جواب دیا، نظر آ گیا ہے، سب کچھ بہت واضح نظر آ گیا ہے ماں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، کیا نظر آ گیا ہے مجھے بتاؤ؟ ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کافی حد تک لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ مجھے وہ شخص نظر آ گیا ہے اماں، جسے آپ نے الماری میں موجود خفیہ تہہ خانے میں انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے، اور مجھے آپ بیوقوف بناتی رہی ہیں کہ آپ روزانہ رات کو تسبیح لے کر کمرے میں عبادت کرنے کے لیے جاتی ہیں، جبکہ آپ اس شخص کے پاس جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ شخص کون ہے؟ میں نے کہا تو میری ماں مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا الماری کے نیچے والے تہہ خانے کا؟ تم نے کہاں دیکھ لیا اس شخص کو؟ میں پہلے بچی تھی اماں، لیکن اب نہیں رہی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کہانی گھڑ کر سنا دیں گی اور میں یقین کر لوں گی۔ بچپن میں تو میں الماری کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی کہ شاید یہ جادوئی الماری ہے، یا پھر اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کپڑے ڈالو تو دھو کر استری ہو کر نکلتے ہیں، سبزیاں رکھ دو تو پکی ہوئی نکلتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کوئی فرشتہ کر رہا ہے آپ کی عبادتوں کی وجہ سے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں وہاں کسی اجنبی کو رکھے ہوئے ہے۔ بتا دیں مجھے کہ وہ شخص کون ہے؟ میں نے غصے سے کہا تھا۔ میری ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے الماری کیوں کھولی اور تمہیں چابیاں کہاں سے ملی؟ ماں نے سوال کیا۔ میں نے کہا، نہ اماں، میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ ان کہانیوں پر یقین کروں جو آپ مجھے بچپن میں سناتی تھیں الماری کے متعلق کہ یہ ایک جادوئی الماری ہے۔ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، اس لیے میں اس کی کھوج میں لگ گئی، لیکن جو راز مجھ پر آشکار ہوا اس کے بعد تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تم غصہ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری کہانی سناتی ہوں۔ اماں نے مجھے شانوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں ہمہ گوش ہو گئی۔ تہہ خانے میں کوئی اور نہیں، تمہارا باپ ہے بیٹا، میری ماں نے کہا تو میں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میرے باپ نے آج سے کئی سال پہلے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ اب آپ اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں؟ میں نے خود اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی، جس کا جنازہ پڑھایا گیا اور دفنایا گیا۔ آج بھی میرے باپ کی قبر موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ مجھے نہیں یقین آ رہا آپ کی بات پر۔ تمہارے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو ہم نے تمہارے باپ کی جان بچانے کے لیے رچایا تھا۔ اماں کے انکشاف پر میں حیران ہو کر رہ گئی۔ مجھے آپ کی بات پر اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں نے خود لاش دیکھی تھی اپنے باپ کی۔ میں نے کہا، تم نے جلی ہوئی لاش دیکھی تھی، جو اصل میں ایک لاش نہیں، ایک پتلا تھا جسے ہم نے جلایا تھا۔ ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے تاکہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے۔ اماں نے کہا تو میں ان کا چہرہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کیسے یقین کر لوں میں آپ کی اس من گھڑت کہانی کا؟ اور کیوں؟ کیا ہوگا؟ ابا نے اپنی خودکشی کا ڈرامہ؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو چلو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس اسی تہہ خانے میں لے جاتی ہوں، تم اسے خود دیکھ لو، وہ تمہیں خود ساری کہانی بھی سنائے گا۔ اماں اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر تہہ خانے کی جانب لے جانے لگی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کی شکل یاد ہے، میں نے ماں کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے باپ کی جوانی کی شکل یاد ہے؟ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اتنے سالوں کے اندر اتنی تو تبدیلی آ گئی ہے اس میں۔ اماں نے کہتے ہوئے الماری کھولی اور مجھے تہہ خانے میں لے جانے لگی۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے۔ ہماری آواز سن کر وہ شخص جاگ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے میری ماں کو دیکھنے لگا۔ یاور، تمہاری بیٹی کو سب پتہ چل گیا ہے، اب خود ہی اسے ساری حقیقت بتا دو۔ یہ میرا یقین نہیں کر رہی۔ میری ماں نے میرے باپ کا نام پکارتے ہوئے اس شخص سے کہا تو میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی کوئی اور نہیں، میرا باپ ہی تھا، جس کے چہرے پر تھوڑی سی جھڑیاں اور داڑھی کے بالوں کی وجہ اسے میں پہلی نظروں میں پہچان نہیں پائی، لیکن غور کرنے پر میں پہچان گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس انسان کو میں مرا ہوا سمجھ رہی تھی آج میرے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ فوزیہ میری جان، میرے باپ نے کہتے ہوئے شدت جذبات سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ زندہ تھے اور میں آپ کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میں نے اتنے سال یتیمی کے احساس میں گزار دیے، آپ کو اندازہ بھی ہے، کچھ احساس بھی ہے کہ میں آپ کی موت کے بعد کتنا روئی؟ کہ 7 سال کی بچی جو اپنے باپ سے
اتنی محبت کرتی تھی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی اس باپ کی خودکشی کی خبر سن کر۔ آپ دونوں کو کوئی احساس ہے؟ آپ دونوں نے میرا بچپن برباد کر دیا۔ کیوں کیا؟ یہ سب بتائیے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بتاتا ہوں میری بچی، سب بتاتا ہوں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہماری مجبوری تھی۔ تم ہماری سچائی جان جاؤ گی تو تمہارا غصہ بھی اتر جائے گا۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بٹھایا اور اپنی کہانی شروع کی۔ میں گاؤں کی حویلی میں گاؤں کے ملکوں کے نوکر کا بیٹا تھا اور ملک شاہ نواز حیدر کا گہرا دوست بھی۔ میں بہت بہادر تھا، بہت طاقتور والا تھا۔ میں اکثر ملک شاہ نواز کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری اور باقی سب کی زندگی بدل کر رکھ دی، اور میں زندہ ہو کر بھی مر گیا۔ ملک حیدر کی بیٹی، جسے حویلی کی شہزادی کہا جاتا تھا، وہ ایک رات میرے پاس آئی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اس کا نام معصومہ تھا۔ میں اچانک اس کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اچانک وہ آدھی رات کو میرے گھر میں آ گئی تو میں ڈر گیا، کیونکہ ملکوں نے اسے آدھی رات کو میرے گھر میں دیکھ لیا تو میری شامت آ جاتی۔ چھوٹی بی بی، آپ میرے گھر میں اس وقت کیوں آئیں؟ اگر آپ کے بھائی یا منگیتر کو پتہ لگ گیا تو وہ غلط سمجھیں گے۔ میں نے پریشانی سے کہا تو اس نے کہا، یاور مجھے تمہاری، اگر آج تم نے میری مدد نہیں کی تو میں جان دے دوں گی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ، اس نے سیاہ چاند پا رکھا تھا۔ آپ کی تو شادی ہونے والی ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بیوی سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یاور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں یہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ دو، نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو ٹرین میں اور مجھے شہر تک چھوڑ دو، پھر آگے سے میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی۔ میں وحید نامی لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ شہر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حویلی نہیں آ سکتا کیونکہ میرے بھائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے مجھے ہی جانا ہوگا۔ وحید سے ملنے کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے، بس تم میری اتنی سی مدد کر دو، مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ معصومہ بی بی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ میرے لیے ناممکن تھا۔ چھوٹی بی بی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کے باپ یا بھائی کو علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مار دیں گے، اور آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے۔ یہ آپ کے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ بضد تھی۔ میرے بھائی ایک ایسے شخص سے میری شادی کروا رہے ہیں جو بہت غصے والا اور برا انسان ہے، مگر بھابھی صاحبہ کا بڑا بھائی ہے۔ بھابھی نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ دونوں گھروں کی راجدھانی انہیں مل جائے، اور یہی نہیں، وہ شخص بہت ظالم ہے، لیکن میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ شخص اپنے علاقے کا سردار ہے اور مجھ سے نکاح نہیں کر رہا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ خرید رہا ہے۔ مجھ سے نکاح کی بہت بڑی بولی لگائی ہے اس نے۔ میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لو، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ معصومہ بی بی نے فوری اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے واقعی اس پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی جسے صرف اپنے مفاد کی خاطر بھابھی کے بھائی سے بیاہا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ میرا دوست اتنا سمجھدار بنتا ہے مگر بیوی کے سامنے بہن کے لیے بول نہیں سکتا۔ خیر، معصومہ بی بی جو کہہ رہی تھی وہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میرا دل پگھل گیا تھا اس معصوم کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ واقعی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ہمت کی اور اسے حوصلہ دیا اور اسے ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ رات کا آخری پہر تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو اس کی منزل تک پہنچایا اور واپس آ گیا، مگر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ملکوں کے ایک ملازم نے بتایا کہ ملکوں نے مجھے ان کی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر آ گیا اور تمہاری ماں کو کہا، سامان باندھو، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تمہاری ماں نے کہا، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے ذہن میں فوراً خودکشی کا آئیڈیا آ گیا۔ ہم نے فوراً سے ایک پتلا سا بنایا اور اسے آگ لگا دی۔ سارے کمرے میں بھی آگ لگا دی۔ الماری کے نیچے تہہ خانہ تو میں نے بہت پہلے سے بنا رکھا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ میرے کام آ گیا۔ تمہاری ماں نے رونا دھونا ڈالنا شروع کیا اور پڑوسی اکٹھے ہو گئے۔
انہیں بتایا گیا کہ ملکوں کے خوف سے میں نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح ہم سرداروں سے بچ گئے اور میں اور تمہاری ماں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اسی طرح سے گزار دیے۔ مجھے کھانا پکانا آتا تھا، اس لیے تمہاری ماں سبزیاں وغیرہ الماری میں رکھ دیتی اور میں تہہ خانے میں کھانا تیار کر دیا کرتا، کپڑے وغیرہ بھی دھو کر استری کر دیا کرتا۔ یہ سارے کام گاؤں والوں کے ہوتے جن کو پورا کر کے میں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا، کیونکہ تمہاری ماں کمائی کر نہیں سکتی تھی اور میں باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے ہم نے جادوئی الماری والا ڈرامہ رچایا۔ مگر میری بچی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر ذرا سا بھی افسوس نہیں، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بچا لی ہے۔ سنا ہے کہ وہ باہر ملک جا کر اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں کہ میں اس کی خوشیوں کا سبب بنا۔ میرے بابا نے اپنی کہانی ختم کی تو میں رونے لگی، روتے روتے ان کے گلے لگ گئی اور ان سے شکوہ کیا، لیکن بابا میں تو چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بھی بتاتے، میں بھی آپ سے ملنے آ جاتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، میں نے ایسا ضرور چاہا، لیکن تیری ماں نے منع کر دیا تھا اور کہا کہ وہ چھوٹی بچی ہے، ہو سکتا ہے باتوں باتوں میں کسی بچے یا بڑے کے آگے یہ راز کھول دے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے تم سے چھپایا اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب تم بڑی ہو جاؤ تو تمہیں سب بتا دیں گے، لیکن تمہیں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ یقین کرو، ہم دونوں تمہیں بتانے ہی والے تھے، میں ہر وقت تمہیں چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ میرے بابا نے کہا، ابا، آپ نے اس لڑکی کی زندگی تو خوشیوں سے بھر دی، لیکن آپ کی اپنی زندگی تو قید خانے میں گزر گئی۔ کیا آپ کو دکھ نہیں ہو رہا اس بات کا؟ آپ کی اپنی آزادی سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے بابا سے کہا، بیٹا، تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، ہیں وہی لوگ اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ بھلے میں نے اتنے سال قید میں گزار دیے، لیکن یقین کرو اس قید میں بھی میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل خوش ہے کہ میں نے ایک معصوم لڑکی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ بھلا زندگی میں مجھے آزادی نہ ملی ہو، لیکن اپنے اللہ کے حضور ایک دن ضرور سرخرو ہوں گا۔ جو میں نے کیا، اگر اس لڑکی کی شادی کسی اچھے انسان سے ہو رہی ہوتی تو میں ہرگز ایسا نہ کرتا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ اس کا سودا ہو رہا ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ سردار اس بات کو بھول چکے ہیں، کیونکہ وہ شخص جس سے معصومہ بی بی کی شادی ہونا تھی وہ چند دن پہلے ہی کسی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ اتنے سال گزر چکے ہیں، اب تو ملک شہنواز بھی کچھ بھول چکا ہے اور اب ہم تینوں یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میرے بابا نے کہا، اور ہم کچھ ہی عرصے میں گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم شہر میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، میرے ماں آرام سے زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے اپنے بابا پر فخر ہے کہ انہوں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔